الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی محتاجیوں، بے سکونیوں، بیماریوں، پریشانیوں سے بچا کر خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور پوری انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جزیرہ عرب کی کیا صورتحال تھی، ارد گرد جو دیگر اقوام بستی تھی ان کے نظریات کیسے تھے، اور ان کے اندر کس قسم کی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں آ چکی تھیں۔ اور سب سے بڑی برائی جو جزیرہ عرب کے اندر اور دیگر اقوام کے اندر بھی آ چکی تھی وہ انسانیت کی تذلیل تھی۔ کسی کی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ نہیں تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے برسر پیکار تھا، اور ہر ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے در پہ آزار تھا۔ انسانیت سسک سسک کر آسمان کی طرف گویا دیکھ رہی تھی، اور اس بات کی منتظر تھی کہ کب اللہ رب العزت کی مدد آ پہنچے اور انسانیت کی تذلیل کا یہ سلسلہ رکے۔ وہ معصوم بچیاں جن کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، وہ خواتین جن کی تذلیل کی جا رہی تھی، وہ مظلوم طبقہ کہ جس پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، وہ منتظر تھے کہ کوئی مسیحا آئے اور انہیں اس ظلم و ستم کی طویل شب سے نجات دلائے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے اپنے کرم و فضل کا فیصلہ فرمایا، اور یہ 22 اپریل 571 عیسوی بمطابق 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح بہاراں کا وقت تھا کہ اس دنیا کے اندر وہ عظیم ہستی تشریف لائے کہ جن کے تشریف لاتے ہی ایوان کسریٰ لرز اٹھا۔ آپ کے تشریف لاتے ہی فارسیوں کا وہ آتش کدہ جو صدیوں سے روشن تھا اچانک بجھ گیا۔ آسمانوں کی طرف جانے والے شیاطین کو شہاب ثاقب کے ساتھ روک دیا گیا، اور شیطان آپ کی آمد پر چیخنے لگا، چلانے لگا اور واویلا کرنے لگا۔ اور دوسری طرف مختلف وہ قومیں، وہ مذاہب کے اوپر ایمان رکھنے والے، قدیمی مذاہب پہ ایمان رکھنے والے، اور اپنی کتب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے بارے پڑھ کر ان کے بارے جاننے والے اپنی قوم کو بتا رہے تھے کہ وہ عظیم ہستی تشریف لا چکی ہیں، کہ جن کی آمد کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پہلی امتوں کے سامنے ان کی کتابوں کے اندر بیان فرما دیا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت یثرب کے اندر موجود تھا کہ جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنت کی برکت سے مدینہ طیبہ طاہرہ منورہ بنا۔ اس یثرب کے اندر میں موجود تھا، اور ابھی بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک یہودی راہب نے اعلان کرنا شروع کر دیا، ایک یہودی عالم نے صدا لگانا شروع کر دی کہ یا معشر الیہود، یا معشر الیہود ظہر الیوم نجم احمد، یا معشر الیہود ظہر الیوم نجم احمد۔ اے یہودیوں کی جماعت، احمد کا ستارہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ظہور پذیر ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ عظیم ہستی اس کائنات کے اندر تشریف لا چکی ہیں کہ اگر ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے آپ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشخبری جب آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب کو دی گئی تو آپ خوشی خوشی تشریف لائے، اور بڑی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ آپ کو سینے سے لگایا اور بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ کا شکر ادا کیا۔ باہر آ کر آپ نے اپنے مختلف قبیلے کے سرداروں کو جمع کر کے خوشخبری بھی سنائی، اور ساتھ یہ بتایا کہ میں نے اپنے اس شہزادے کا، اپنے اس پوتے کا کیا نام رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بتانے پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم پہلے جو مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی ہیں ان پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے، آدم کا مطلب ہوتا ہے گندمی رنگت والا، تو یہ آپ کی جسمانی رنگت کا اظہار کرتا ہے آپ کا اسم مبارک۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب لفظ نوح کا یہ ہے کہ جو راحت پہنچانے والا، سکون پہنچانے والا، تو آپ اپنے والد کے لیے، اپنے والدین کے لیے راحت و سکون کا باعث تھے، تو انہوں نے آپ کا نام نوح رکھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ رب العزت کے انبیاء کرام جو اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے بھیجے ان میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں، تو آپ کا نام آپ کے والدین نے ابراہیم رکھا، جس کا مطلب ہے قبیلے کا، قوم کا، گروہ کا سردار۔ اسی طرح پھر آپ نے اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کا نام اسماعیل رکھا۔ اس کے دو مفاہیم معانی بیان کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ کا بندہ، اور دوسرا یہ کہ میری فریاد سن لے، یعنی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرصہ دراز اللہ کے حضور دعا مانگتے رہے کہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، تو اللہ رب العزت نے بڑھاپے کے اندر آپ کو بیٹا عطا فرمایا، آپ کی فریاد سن لی گئی، آپ کی دعا قبول کر لی گئی، اور بڑھاپے کے اندر آپ کو اللہ رب العزت نے یہ عظیم بیٹا عطا فرمایا، تو ان کا نام اسماعیل رکھ دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق کا مطلب ہے مسکرانے والا۔ آپ وقت ولادت بڑے حشاش بشاش، چہرے پہ ایک مسکراہٹ سی تھی، تو اسی کی مناسبت سے آپ کا نام اسحاق رکھ دیا گیا۔ پھر آپ کے آگے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب کا مطلب ہے پیچھے آنے والا، کیونکہ آپ اور آپ کے بڑے بھائی عیسو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، مگر یہ ان سے کچھ لمحے بعد ان کی ولادت ہوئی، تو ان کا نام یعقوب رکھ دیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، اور کلیم اللہ آپ کا لقب ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عظمتوں شانوں سے نوازا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے آپ کو شرف کلام بخشا ہے۔ تو آپ کا یہ لفظ ہے، اس میں مبارک ہے موسیٰ، اس کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ تو چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آپ کو صندوق کے اندر بند کر کے دریائے نیل کے اندر ڈال دیا تھا، اور فرعون نے جب وہ باکس دیکھا اور اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو ذرا باہر نکالیں، اور نکال کے دیکھا کہ اس کے اندر یہ معصوم بچہ ہے موجود، تو وہیں سے آپ کا نام موسیٰ پانی سے نکالا ہوا رکھ دیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ کا مطلب ہوتا ہے اچھی رنگت والا، خوش رنگت والا، اور سرخ و سفید رنگت والا۔ تو آپ کی رنگت سرخ تھی اور اس کی بڑی اچھی آپ کی شکل و شباہت تھی، تو آپ کی والدہ ماجدہ انہوں نے آپ کا نام عیسیٰ علیہ السلام رکھا۔ تو اگر ہم ان مختلف اسماء کو دیکھتے ہیں یا اس وقت کے کلچر کو سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی مختلف واقعے کی وجہ سے، وقت ولادت کسی اہم بات کی وجہ سے، یا کسی بھی اہم واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن اب حضرت عبد المطلب نے جو اپنے پوتے کا نام رکھا، تو یہ نام پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا۔ آپ نے باہر آ کر، بیت اللہ سے باہر آپ تشریف لائے اور آ کر تمام سرداروں کو بتایا کہ سمیتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایات کے مطابق خواب کے اندر آپ کو یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ کو ایک عظیم پوتا اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، تو اس کا اس طرح کا نام رکھا جائے۔ تو آپ اسی بشارت کو ذہن میں رکھے ہوئے آپ نے ان کا نام محمد تجویز کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مختلف جو سردار وہاں پہ موجود تھے وہ بڑی حیرت سے کہنے لگے کہ یہ کیسا نام ہے، ایسا نام تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، ایسا نام پہلے کسی اور کا موجود نہیں ہے، تو یہ آپ نے کیسا منفرد نام رکھ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے سرداران قریش، تم یہ کہتے ہو کہ ایسا نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ ایسا بچہ بھی پہلے کبھی کہیں پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کا نام بھی منفرد ہے اور اس بچے کی شان بھی منفرد ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ یہ بچہ زمین و آسمان کے اندر مقبولیت پائے گا، اور اللہ رب العزت اسے بہت زیادہ شرف، بہت زیادہ مقبولیت اور بہت زیادہ فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے ٹھیک ہی فرمایا تھا کہ آج صدیوں کے بعد بھی شرق ہو یا غرب، شمال ہو یا جنوب، ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں، آپ کی عظمتوں کا بیان ہوتا ہے، اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ کا نام لینے والے جب بھی آپ کا تذکرہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اور پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا سلسلہ بھی تب سے اب تک جاری ہے۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی اور صدیوں بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی حالت یہ تھی کہ تعریف کرنے والوں کے پاس الفاظ ختم ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے کہ یقول نائتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہ کوئی آپ کی جتنی بھی تعریف کر لے، وہ کتنا ہی زیادہ فصیح کیوں نہ ہو، کتنا ہی زیادہ اس کو ادب پہ مہارت کیوں نہ ہو، اس کو قوت گویائی پہ کتنی مہارت کیوں نہ ہو، فصاحت و بلاغت کا بڑا شہسوار کیوں نہ ہو، مگر جب وہ آپ کی تعریف کرنا چاہے گا تو بالآخر اسے اپنے الفاظ کی کمی کا احساس ہوگا اور وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ بس اور الفاظ ختم ہو گئے۔ یہی بات ہے کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہ آپ سا حسین نہ پہلے کبھی کوئی دیکھا نہ بعد میں کبھی کوئی نظر آئے گا۔ بعد کے اندر بھی بڑے بڑے شعراء آئے مختلف زبانوں کے اندر، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہی، مگر بالآخر ان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم شاعر، آپ بھی حضور کی خدمت میں یوں عرض کرتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب، یا رسول اللہ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سا حسین میری آنکھ نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں، دیکھے بھی کیسے کہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک تخلیق فرمایا اور بڑا بے مثل و بے مثال بنایا۔ پھر بعد کے اندر مختلف زبانوں کے اندر بھی شعراء نے اپنی کوششیں کی، مگر بالآخر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اردو کے اندر بھی بڑے بڑے شاعر آئے اور بڑی محبت بھرے کلام انہوں نے لکھے، مگر بالآخر وہ بھی یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کہوں تجھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے کرتے بالآخر میں یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق آقا کہوں تجھے۔ اور جب پنجابی شعراء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کی، مدحت سرائی کی، تو وہ بھی بالآخر یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مکھ چند بدرشاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ جس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا شوق دل کے اندر پیدا ہوا، اور یقیناً ہر ایک کے دل، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ شوق ہوتا ہے، مگر شاعر پھر اپنی کوشش کرتے ہیں، مگر بالآخر وہ یہی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بس ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا کہ جس کی بے پناہ تعریف کی جائے۔ یہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کا ایک خاصہ ہوتا ہے، اگر وہ احباب جو صرف و نحو کی کچھ سمجھ رکھتے ہوں ان کو یقیناً اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ باب تفعیل کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تکرار اور بار بار اس چیز کو دہرایا جائے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت کی جن کی بار بار اور بہت زیادہ تعریف کی جائے، اور آپ کی تعریف زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے، شرق میں بھی ہے، غرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے آنے والی ہر گھڑی کو پہلے گھڑی سے بہتر بنا دیا، اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کو مٹانے والے، آپ کا تذکرہ کم کرنے والے خود مٹ جائیں گے، مگر آپ کا ذکر، آپ کی عظمتیں اور آپ کی فضیلتوں کے اندر ہر آنے والی گھڑی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، بھرپور دعوت کی گئی۔ حضرت عبد المطلب نے تمام لوگوں کو جمع فرمایا اور بھرپور ان کی دعوت فرمائی، اور پھر اس کے بعد وہ دستور عرب کے مطابق مختلف
قبائل کا یہی دستور ہوا کرتا تھا جو شہروں کے اندر رہنے والے ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو دور دیہات کے اندر بھیج دیتے کہ تاکہ ان کی اچھے طریقے سے وہاں پر پرورش ہو صاف ستھرے ماحول کے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا بھی یہی ارادہ ہوا، تو قبیلہ بنو سعد کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی، اور اس کی بھی وجہ یہ بنی کہ جو آتے ہوئے دیگر جو قبیلے کی خواتین تھیں ان کی سواریاں اچھی تھیں، وہ پہلے آئیں، انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کے جو بچے تھے وہ سارے بچے پہلے ان کو حاصل کیا کہ تاکہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، منفعت حاصل ہو، تو وہ واپس چلی گئیں۔ اب یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں، تو اب باقیوں نے اس طرف توجہ نہ کی، انہوں نے کہا یہاں سے کیا حاصل ہوگا، لیکن یہ تو بڑے مقدر کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یہ مقدر، یہ نصیب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ آپ واپس جاتی ہیں تو واپسی کے اوپر آپ آتے ہوئے جو سب سے آخر میں تھیں، واپسی پہ جو پہلے آپ کی ساتھی سہیلیاں جا چکی تھیں آپ ان سے بھی آگے نکل گئیں۔ تو سہیلیوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ اے حلیمہ، کیا کوئی سواری تبدیل کر لی ہے جو اتنی تیزی سے جال رہی ہو؟ آتے ہوئے تو اتنی پیچھے رہ گئی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ سواری نہیں تبدیل کی، یہ سوار تبدیل ہو گیا ہے، ایک سوار میں اضافہ ہو گیا ہے، اسی سوار کی برکت سے سواری کی رفتار بھی تیز ہو گئی ہے۔ اور پھر جب آپ وہاں پہ لے کے جاتی ہیں تو اس دیہات کے اندر، اس بستی کے اندر رات کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر ایک روشنی ہے، ایک لائٹنگ ہے، ایک چمک ہے۔ تو صبح سہیلیوں نے پھر آ کے پوچھا کہ حلیمہ کتنی دولت آ گئی ہے پاس، پہلے تو کبھی دن کے وقت بھی تمہارے پاس کوئی ضرورت کی چیزیں موجود نہیں ہوتی تھی، رات کو کبھی ضرورت پڑتی بھی تو تمہارے گھر کے اندر کوئی دیا نہیں جلا کرتا تھا، اب ساری رات دیا جلنے لگا ہے، کتنی دولت آ گئی ہے، کہاں سے آ گئی ہے؟ کہا کوئی دولت ایسی کم والی دولت کی بات کرتی ہو، بہت ہی عظیم دولت آ گئی ہے کہ ایسی عظیم دولت، یہ ایسا عظیم بچہ ہمارے گھر میں تشریف لے آیا ہے کہ مجھے اب کسی چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کی برکت سے گھر کے اندر روشنی رہتی ہے اور گھر کے اندر رب کی برکتوں کا نزول رہتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند برس گزارے، اور اس دوران مختلف واقعات پیش آئے۔ وقت اختصار کی وجہ سے وقت مختصر ہے، تو ان تمام واقعات کو ہم مختصر کرتے ہوئے واپس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت کہ جب تقریباً آپ کی عمر مبارک 5-6 برس تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس وقت گزارتے ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے ساتھ سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مقام ابوا کے قریب جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کی والدہ ماجدہ کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی وہ ماں کہ جو آپ کا گویا ایک اکلوتا سہارا تھی، والد کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا تھا، آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد ماجد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، والدہ کا ہی گویا ایک اکلوتا سہارا تھا، وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، اور آپ وہاں پر اس صحرا کے اندر کہ جہاں پہ اور کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا کہ جو آپ کو سینے سے لگا کے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے، آپ کے دیگر رشتہ داروں میں سے کہ کوئی آپ کو اپنے سینے سے لگا کے دلاسا دیتا، کوئی آپ کے اس دکھ درد کے اندر آپ کی ڈھارس بندھاتا، کوئی آپ کے عزیزوں میں سے، کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی وہاں پہ ساتھ موجود نہیں تھا۔ اس صحرا کے اندر ایک حضرت آمنہ کی لونڈی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا خادمہ وہ موجود تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ 6 برس کا یہ معصوم بچہ اپنی والدہ کی قبر کے اوپر مٹی ام ایمن کے ساتھ ڈالتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی عظمت جو اپنی امت کو بتائی، وہ یہ بتائی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ یہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اپنی ماں کا دل دکھا کر تم اگر سمجھو کہ عبادات کے ساتھ اور بہت دیگر نیک اعمال کر کے جنت کو بنا لو گے، ماں کا دل دکھا کے جنت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، آپ واپس کیسے تشریف لے گئے، بعد کے اندر آپ کا لڑکپن کیسے گزرا، اس دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرامز کے اندر اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت نصیب فرمائے۔